المحند المفند کے اوپر یہ قیامت تک بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو تو پتا ہے کہ اگر ہم نے اس پہ بات کر لی تو سعودی بھی ناراض ہوں گے، وہابی بھی خفا ہوں گے، پوری دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم کہتے رہے ہیں، جن کی حمایت کرتے رہے ہیں، یہ ان چیزوں کے اوپر جو ان کے بڑوں نے المحند علی المفند جو کتاب لکھی ہے، تا قیامت اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، کوئی دیوبندی بھی اس پہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو اسے اپنے عقیدے سے نکلنا ہوگا۔ اور ویسے تو یہ مولوی کہتے ہیں نا کہ جی حکمران کے خلاف مسلح جدوجہد نہیں کیا کرو، اگر مسلح جدوجہد کریں گے تو وہ حرام ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، میرا سوال ہے کہ حضرت علی جو کہ خلیفہ برحق ہیں، منتخب ہو گئے ہیں، ان کے مقابلے میں جدوجہد کرنے والا، تلوار لے کر نکلنے والا، یہ کیسے حق پر ہو سکتا ہے؟ اور پھر اسے ثواب کی ڈگری بھی دے دینا کہ جی اجتہادی خطا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو مشہور فرقے ہیں، دیوبندی اور بریلوی، ان کا آپس میں اختلاف موجود ہے، اور فرقوں کا مطالعہ کرنے والے، اسٹڈی کرنے والے وہ اس بات سے بہتر جانتے ہیں کہ ان کا آپس میں کیا اختلاف ہے، یہ اختلاف کیسے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جا کر پہنچ جاتا ہے، اور کفر کے فتوے کیسے لگتے ہیں۔ یہ پوری ایک لمبی داستان ہے، یہاں میں مختصر طور پر یہ بیان کرتا چلوں کہ دیوبندی مکتبہ فکر کے کچھ بڑے اکابرین ہیں، جیسے مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد سہارنپوری، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، اور حسین احمد مدنی وغیرہ وغیرہ۔ یہ انہوں نے کچھ کتابیں لکھی، تو ان کتابوں میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جو جب سامنے آئیں تو اس پر دوسری طرف سے مولانا امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے فتوے لگا دیے کہ ان کتابوں کے اندر یہ باتیں ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں یہ لکھا ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے تحذیر الناس میں یہ لکھا ہے، اور فتاوی رشیدیہ میں یہ باتیں ہیں، اور یہ کفریہ باتیں ہیں، یعنی یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن پر کفر آتا ہے، اور یہ ختم نبوت کے خلاف ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین ہے، لہٰذا یہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں، اور جو بھی ان کے ماننے والا ہے وہ بھی کافر ہوگا، بلکہ اس میں کوئی شک بھی کرے گا ان کے کفر کے اندر تو وہ بھی اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں لے کر امام احمد رضا بریلوی، جو بریلی مکتبہ فکر کے فاؤنڈر ہیں، وہ اس وقت حجاز چلے جاتے ہیں جو آج کا سعودی عرب ہے۔ وہاں پر اس وقت کے جو علماء ہیں، شافعی علماء موجود ہوتے ہیں، ان علماء کے سامنے ان ساری چیزوں کو رکھتے ہیں۔ اس وقت کے جو علماء تھے سعودی عرب کے، سعودی عرب تو اس سے بعد میں آیا ہے، میں سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ وسیلے کو مانتے تھے، وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات النبی کے قائل ہیں، اور آپ سے مدد مانگنا، وہ سارے عقیدوں کے وہ لوگ قائل ہیں جو ایک صوفیاء کرام جن کو ماننے والے ہیں۔ بعد میں جو ہے وہ وہابی ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو جب امام احمد رضا وہاں پر گئے تو امام احمد رضا نے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی کہ یہاں پر ہندوستان کے اندر ایک نیا فرقہ آیا ہے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، دارالعلوم دیوبند سے وابستہ لوگ ہیں، وہ یہ باتیں کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے علم کو عام لوگوں کے علم کے ساتھ ملا دیتے ہیں، پاگلوں کے ساتھ ملا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اتنی تعظیم کرو جتنے کہ ایک بھائی کی جاتی ہے، بڑے بھائی کی جاتی ہے، حضور کے تعلق کو اس طرح بھائیوں کے رشتوں سے جوڑتے ہیں، یا اللہ کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت کرتے ہیں۔ خلیل احمد سہارنپوری کی براہین قاطعہ کا حوالہ دیا، اور مولانا رشید احمد گنگوئی کی فتاوی رشیدیہ کا حوالہ دیا کہ وہ خدا کی طرف کذب کو منسوب کرتے، وغیرہ وغیرہ کچھ چیزیں وہ رکھی ان کے سامنے۔ علماء حرمین نے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں دیوبندی، وہ لوگ کافر ہیں۔ پھر امام احمد رضا یہاں پر، احمد رضا خان بریلوی صاحب یہاں جب ہندوستان آئے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے، یہ اس وقت کے جو عرب کے بڑے علماء ہیں ان سب نے کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ تو عوام کے اندر ایک دیوبندیوں کے خلاف ایک نفرت شروع ہو گئی، اور پھر یہ مناظرے وغیرہ شروع ہو گئے۔ اس کے جواب کے اندر، یعنی جو فتویٰ امام احمد رضا لے کر آئے تھے، اس جواب کے اندر پھر دیوبندیوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ دیوبند کے اکابرین، دوسرے درجے کے اکابرین جن کو میں کہتا ہوں، یعنی پہلے درجے کے اکابرین تو ان کا انتقال ہو گیا ہے، مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کا، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب جو دوسرے درجے کے ہیں وہ بیٹھ گئے، ان کی قیادت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کی، اور ایک متفقہ عقیدہ جو ہے انہوں نے دیوبند علماء کا وہ سامنے لایا، اور کچھ 26 سوال ان علماء حرمین کی طرف سے بھیجے گئے۔ یہ علماء حرمین وہی ہیں کہ جنہوں نے پہلے فتویٰ دیا کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ پھر انہیں جب تھوڑی سی کچھ معلومات ملی تو انہوں نے 26 سوالات لکھے کہ آپ بتائیں، آپ کا ان سوالوں کے جواب ہمیں دیں، تو پھر ہم آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ جو فتویٰ امام احمد رضا لے کر آئے تھے انہوں نے اسے ایک باقاعدہ کتاب کی شکل میں حسام الحرمین کے نام سے پبلش کر دیا، اور اس کا جواب پھر دیوبندیوں نے دیا
کہ ہم لوگ ایک متفقہ عقیدہ پیش کر رہے ہیں اور یہی ہمارا عقیدہ ہوگا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کے اندر اگر آپ کسی دیوبندی سے یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ میلاد منانا صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا میلاد النبی منا سکتے ہیں نہیں منا سکتے، یا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزہ کے اندر حیات ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ دیوبندیوں سے یہ پوچھیں کہ آپ بتاؤ وہابیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو دیوبندی آئے مائے شائع کریں گے۔ خود مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ کہیں گے اللہ کی ان پر بہت رحمتیں ہوں، ان کو اچھا انسان کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی، اور سلفیوں کے بارے میں اچھے خیالات ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ کہ ان کی اکابرین نے جب ان سے علماء حرمین نے یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہارا وہابیوں نجدیوں کے بارے میں کیا خیال ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں، کیا تم ان کو اچھا مسلمان کہتے ہو، تو یہ سارے دیوبندیوں کے اکابرین نے لکھ دیا کہ نہیں، ہم ان کو خارجی کہتے ہیں، ہم ان کو اسلام سے باہر کہتے ہیں، اور اسی عقیدے کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر شامل کر لیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں لکھی، میلاد کا لکھا کہ ہم میلاد کو جائز مانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو مانتے ہیں، وسیلے کو مانتے ہیں، ان سے مدد مانگنے کو کہتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو آج کے دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں شرک ہیں، اور وہابیت کو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اچھا کہتے ہیں، اچھا مانتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر، اپنے لیکچرز کے اندر۔ لیکن ان کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا المحند المفند کے اندر کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں۔ اب خدا جانے ان سے جان چھڑا رہے تھے یا کیا بات تھی، لیکن اس کتاب کے اندر اگر آپ پڑھیں گے المحند المفند کو تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تو دیوبندی بریلویوں کے جو عام طور پر جو یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا اختلاف ہے، وہ اختلاف ان عقیدوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ ان عقیدوں کو تو یہ لوگ سمجھتے ہی ہیں، یعنی دیوبندی بھی اگر ان سے پوچھا جائے کتابوں کے اندر تو اقرار کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں جو پاکستان ہندوستان میں جو دیوبندیوں کے بڑے مولوی ہوتے ہیں وہ لکھتے کچھ ہیں بولتے کچھ ہیں، تقریروں میں کہتے ہیں کہ مزاروں میں نہیں جانا چاہیے، یہ حرام ہے، اور جب ان سے پوچھا جائے تو پھر ان کی کتابوں کے اندر ان کے بڑوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ چیزیں ٹھیک ہے، درست ہیں، اور دوسری طرف پھر وہ بریلویوں پہ شرک کے بھی فتوے لگاتے ہیں۔ اس لیے اس وقت میں جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بار بار طارق مسعود صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آؤ، بلکہ تقی عثمانی صاحب کو بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ تم بھی آؤ اور یہاں پر آ کر جواب دو، اور تا قیامت تم لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر مرزا صاحب بہت سمجھدار انسان ہے، وہ انہیں پتا ہے کہ دیوبندی کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر نہیں بات کر سکتے، المحند المفند کے اوپر یہ قیامت تک بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو تو پتا ہے کہ اگر ہم نے اس پہ بات کر لی تو سعودی بھی ناراض ہوں گے، وہابی بھی خفا ہوں گے، پوری دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم کہتے رہے ہیں، جن کی حمایت کرتے رہے، اور ہم یہ کہیں کہ ہمارے بڑوں نے تمہیں کافر لکھا ہے، خارجی لکھا ہے، اور اس کا ہم اقرار کر لیں کہ بھائی ہمارا بھی یہی نظریہ ہے، تو ادھر بھی پھنس گئے۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں میلاد منانا جائز ہے، پھر تو بریلوی ٹھیک ہو گئے کہ ابھی تک تم بریلویوں کو بدعتی اور مشرک کہتے تھے اور ان کو کافر کہتے رہے ہو، اسلام سے خارج کہتے رہے ہو، فتوے لگاتے رہے ہو، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو لہٰذا یہ ان چیزوں کے اوپر جو ان کے بڑوں نے المحند المفند جو کتاب لکھی ہے، تا قیامت اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، کوئی دیوبندی بھی اس پہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو اسے اپنے عقیدے سے نکلنا ہوگا، وہ کہے گا کہ میں دیوبندیت نہیں مانتا ہوں، یا اسے وہ دیوبندی بھی رہے گا اور وہ کہے گا کہ جی محمد بن عبد الوہاب خارجی ہے، تو کسی بھی صورت کے اندر وہ دیوبندی نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا انجینئر مرزا صاحب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کمزوری ہے ان کی، تو یہ کمزوری ہے، اور اس وجہ سے کوئی شخص بھی ان کا بڑے سے بڑا مناظر ہو وہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ اس کو اون نہیں کر سکتا کہ ہاں یہ ہمارے بڑوں نے۔ اس لیے انہوں نے اپنی لائبریریوں سے بھی اس کتاب کو نکال دیا۔ المحند المفند اگر آپ لینے جائیں گے نا مارکیٹ میں تو آپ کو بڑی مشکل سے ملے گی، بڑے آپ تعلقات لگا کر، آپ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے لیکن اسے بھی بعض جگہوں سے انہوں نے ہٹا دیا ہے، مگر عام جگہوں سے یہ نہیں ملتی ہے، بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ تو یہ چیزیں، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو انجینئر صاحب کا طارق مسعود صاحب کے ساتھ چل رہا ہے۔